صبح کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور شہریوں کے لیے محفوظ ڈیجیٹل ماحول یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے لیبیا کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے دریائے چناب کے بہاؤ میں غیر معمولی تبدیلی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کے 54ویں یوم شہادت پر ان کی جرت کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ معروف موسیقار رشید اترے کی آج 58ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیمی فائنل کل دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ آج اسلام آباد میں حلال گوشت کی برآمدی پالیسی پر ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ حلال گوشت کی برآمد بڑھانے کے لیے آئندہ 2 ہفتوں میں عملی اقدامات پر مشتمل 3 سالہ جامع حکمت عملی پیش کی جائے۔ شہباز شریف نے اس امر پر زور دیا کہ اسلامی ممالک اور دنیا بھر کی حلال گوشت کی مارکیٹ میں پاکستان کا برآمدی حصہ قابل قدر حد تک یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کی ہم آہنگی سے جامع حکمت عملی بنانا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی حلال گوشت کی برآمدی مارکیٹ بڑھانے کے لیے قائم کردہ کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ پیداوار، کولڈ سٹوریج اور دیگر عوامل کو بہتر بنانے کے لیے قابل عمل تجاویز پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ لائیو سٹاک میں حلال گوشت کی پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق بنانے اور علاقائی سطح پر اس کی مسابقت بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ نے سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور شہریوں کے لیے محفوظ ڈیجیٹل ماحول یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے پہلے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بھی قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بھی مختلف حکمت عملیاں نافذ کر دی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے غلط معلومات کو موجودہ دور کے اہم ترین چیلنجز میں سے ایک قرار دیتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذمہ داران استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ان مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے عوامی بیداری اور تربیت کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر لیبیا کے ساتھ دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار انہوں نے لیبیا کے اپنے سرکاری دورے کے دوران لیبیا کی عرب مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل خلیفہ قاسم حفتار اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتار سے ملاقات میں کیا۔ فیلڈ مارشل خلیفہ حفتار سے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور 2 طرفہ دفاعی اور عسکری تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے تربیت، صلاحیت سازی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل خلیفہ حفتار نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد پر لیبیا کی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے دریائے چناب کے بہاؤ میں غیر معمولی تبدیلی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ ہمارے انڈس واٹر کمشنر نے اپنے بھارتی ہم منصب کو خط لکھا ہے جس میں سندھ طاس معاہدے میں درج شقوں کے مطابق اس معاملے پر وضاحت طلب کی گئی ہے۔ ترجمان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دے، دریا کے بہاؤ میں کسی بھی طرح کی یک طرفہ تبدیلی سے باز رہے اور سندھ طاس معاہدے کی شقوں کے تحت اپنی ذمہ داریاں مکمل طور پر پوری کرے۔ طاہر اندرابی نے پاکستان کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ سندھ طاس معاہدہ ایک پابند بین الاقوامی معاہدہ ہے جو خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کا ایک ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے، لیکن وہ اپنی عوام کی بقا کے لیے پانی کے حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا آج 54واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ 1971 کی جنگ کے دوران ان کی یونٹ 15 پنجاب ریجمنٹ واہگہ اٹاری سیکٹر میں تعینات تھی، جہاں لانس نائک محمد محفوظ نے مشہور پل کنجری آپریشن میں حصہ لیا اور علاقے پر قبضہ کر لیا۔ لڑائی کے دوران ان کی مشین گن تباہ ہو گئی، لیکن محمد محفوظ دشمن کے بنکر کی طرف بڑھے اور اندر کود گئے۔ انہوں نے دشمن کے ایک سپاہی کو گردن سے پکڑ کر قتل کر دیا۔ 17 اور 18 دسمبر 1971 کی درمیانی شب ان پر بندوق سے لگے خنجر سے وار کیا گیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ قومی پرچم میں لپٹے ہوئے ان کے جسد خاکی کو پاکستان کے حوالے کرتے ہوئے دشمن کے کمانڈر نے خود ان کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کے 54ویں یوم شہادت پر ان کی بہادری اور جرت کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا ہے کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی میدان جنگ میں تاریخی بہادری اور قربانی قوم اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید بہادری، قربانی اور وطن سے غیر مزلزل وفاداری کی روشن علامت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید کی قربانی افواج پاکستان کی پیشہ وارانہ مہارت، ایثار اور قومی جذبے کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید جیسے بہادر سپوت بہادر وطن کے ناقابل تسخیر دفاع کی ضمانت ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید نے اپنی جرت، دلیری اور بہادری سے یہ ثابت کیا کہ پوری قوم دفاع وطن میں سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ہے۔ بری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بھی لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کو ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی انتھک کاوشوں سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قومی بلڈ ٹرانسفیوژن پالیسی کو وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد نافذ کر دیا گیا ہے۔ قومی بلڈ ٹرانسفیوژن پالیسی تشکیل دینے میں بین الوزارتی اور بین الصوبائی تعاون کے ساتھ ساتھ SIFC نے بھی بھرپور سہولت فراہم کی۔ صحت اور بایوٹیک کے شعبے میں انقلابی اقدام کے ذریعے پلازما فریکشنیشن کا طریقہ متعارف کرایا گیا ہے، جس سے پلازما کی پیداوار میں خود کفالت آئے گی۔ یہ پالیسی پاکستان کو عالمی منڈیوں تک رسائی دینے میں مددگار ثابت ہوگی، جس کے ذریعے پلازما سے ماخوذ مصنوعات کی برآمدی صلاحیت پیدا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لودھرا میں ملتان اور بہاولپور کے طلباء میں لیپ ٹاپس اور ہونہار اسکالرشپ تقسیم کی۔ تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ نے 9005 نمایاں طلباء میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ سرکاری کالجوں کے 1295 طلباء، یونیورسٹیوں کے 6655 طلباء، میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے 1055 طلباء کو بھی لیپ ٹاپس دیے گئے۔ کشمیری رہنما رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس کی 58ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ برسی کی مرکزی تقریب فیض آباد راولپنڈی میں مرحوم کے مزار پر منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے قائد ملت کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر آزاد کشمیر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ موسیقار رشید اترے کی آج 58ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1919 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ رشید اترے نے اپنے فنی سفر کا آغاز کئی فلموں کی موسیقی ترتیب دے کر کیا، جن میں لیلا مجنوں، رخسانہ اور گلشن شامل ہیں۔ ان کے مشہور دھنوں میں صدا ہوں اپنے پیار کی، گلوں میں رنگ بھرے اور آئے موسم رنگیلے سہانے شامل ہیں۔ انہوں نے 3 مرتبہ نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ وہ 1967 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کرکٹ کپ میں دونوں سیمی فائنل کل دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش جبکہ بھارت سری لنکا کے خلاف کھیلے گا۔ دونوں میچ دن 10 بجے شروع ہوں گے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقے میں دھند اور سموک کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد پشاور 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 23، کراچی 28، کوئٹہ اور مری 16، گلگت 13، مظفر آباد 18، جبکہ سری نگر 11، جموں 21.5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور شہریوں کے لیے محفوظ ڈیجیٹل ماحول یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے لیبیا کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
پاکستان نے بھارت کی جانب سے دریائے چناب کے بہاؤ میں غیر معمولی تبدیلی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کے 54ویں یوم شہادت پر ان کی جرأت کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔